بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ اگر دانت صبح کی وقت کھٹے ہو جاتے ہیں، سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جاتی ہیں۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھاؤ، آدھے سر کا درد بھی دور ہوگا اور پٹھوں کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ دودھ میں ہلدی ملا کے پی لو، زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑی ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنا ہے۔ گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچیں پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کھانے کے بعد کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل کو زیادہ گرم رکھیں۔ خربوزے کی چھلکے سکھائیں، اسے پیس کے رکھ لیں۔ جب بھی گوشت جلدی گلانا ہو، اس میں 2 سے 3 چٹکی ڈال دیا کریں۔ گوشت آسانی سے ہو جلدی گل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے استغفار کی تسبیح کیا کرو۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، اس لیے اپنے گھروں میں سفید بلب استعمال کریں۔ آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ نیم گرم دودھ روزانہ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نیم گرم دودھ میں روزانہ 1 چمچ یا پھر آدھا چمچ دیسی گھی کا ڈال کے پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش دور ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ اگر خواب میں خود کو اڑتا دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ جس گھر میں عورتیں سر پر تیل لگا کے بالوں کو سنوار کے کھانا بناتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ عورت کھانا بناتے وقت درود شریف پڑھا کریں، کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ چہرے کی داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں۔ صبح صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھیں، سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کلی کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پہ لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے ختم ہو جائیں گے، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ کسی قسم کا یرقان ہو جائے، خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہو، رات کا کھانا کم کھاؤ، مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے، 4 بادام اور 1 چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے، سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ جو دن کی وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جائے گی، حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ اگر آپ کی پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے
نیم گرم پانی کا استعمال کیا کریں۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کے کھا لیں۔ اس سے ان کا وزن چند دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے، تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، اس سے سر کا شدید درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں، چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اس سے چھپکلیاں بھی بھاگ جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے چھوٹے قد سے پریشان ہیں تو یہ خاص نسخہ آپ کے لیے ہے۔ بانس کی جڑ کا سونف کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا۔ جب بھی سالن بنائیں 1 سے 2 چٹکی سالن میں ڈال دیا کریں، آپ کا قد بانس کی طرح بڑھے گا۔ ہلدی زخم بننے اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے لیا کرو۔ کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے، ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ بالکل درست رہے گا۔ ادرک والا پانی پینے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا اور دل تندرست رہتا ہے۔ دودھ میں خسخاس ڈال کے پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کے پی لو، جسم کی چربی غائب ہو جائے گی، رنگت بھی نکھر جائے گی۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ یرقان کی مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھانے سے بہت نفع ہوگا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کا انتہائی مؤثر علاج ہے۔ صبح نہار منہ کچھ کھجوریں دودھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیں، کینسر سے نجات مل جائے گی۔ مردوں عورتوں کے تمام پوشیدہ امراض دور ہو جائیں گے، نظر تیز ہو جائے گی، جوڑوں کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو؟ شہد میں کالی مرچیں ڈال کے چاٹ لو۔ دوپہر کے وقت زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو شوگر ہے، اس تکلیف کی باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہوگا دور ہو جائے گا۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ پیٹ کی چربی پگھلانی ہے تو یہ چیزیں کھاؤ، روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیموں ڈال کے پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ کھانا کھاؤ۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرو، نشانات دور ہو جائیں گے۔ عورت ڈیلیوری کے بعد بھنے چنے استعمال کریں، خون کی کمی، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے۔ جسمانی طاقت پر بھی اثر پڑے گا۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات بڑھ جانے کی علامت ہے۔ گھر میں فجر کی اذان سنائی دے تو برکت نازل ہوتی ہے۔ بدن پر سوئیاں چبھنا جادو کی نشانی ہے۔ خالی پیٹ ہچکی آ جائے، سمجھ جاؤ کہ تمہیں قبض ہے۔ اگر بال تیزی سے گرتے ہیں، سمجھ جاؤ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔
مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں، سمجھ جاؤ کہ تمہارا خون گاڑھا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ عورت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ہلدی شامل کر لے۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں، جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کے سویا کریں، آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ اگر بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھو لیں، بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ خالص پیسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابالیں، صبح شام اس پانی سے غرارے کریں، انشاءاللہ حلق اور زبان کی چھالیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیا کریں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو، پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو، الائچی کے دانے چبا دیا کرو۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہے، گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کے پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ سونف والی چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور قبض ہونے سے بچاتی ہے۔ چھوٹی الائچی کو پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا رک جاتے ہیں۔ فالج ہونے کی 6 خاموش علامات: 1 کی جگہ 2 نظر آنا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، بولنے میں مشکل پیش آنا، آدھے سر کا درد ہونا، دماغ کا کام نہ کرنا، اچانک الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر پانا۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاپ کارن صحت مند کھانے کی چیزیں، یہ ہڈیوں کو اور دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ اسپاغول کھائیں، چربی کو کم کرتی ہے اور قبض کو دور کرتی ہے۔ جن کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لیے سنگھاڑا لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور 1 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹائم پئیں، 1 مہینہ استعمال کریں۔ لیموں کے چھلکے ناخنوں پر رگڑنے سے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈال دیں۔ اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے اس میں نمک ڈال دیں، اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ آلو ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ سبزیوں میں آلو کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں ہو سکتا۔ آلو میں نشاستہ، نمکیات، روغن حیاتین کی فائبر مقدار پائی جاتی ہے جو کئی بیماریوں کے خاتمے میں مفید ہے۔ ہاتھوں سے دھنیا، لہسن یا دوسری سبزیوں کی بو دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو مل کے دھوئیں، بدبو دور ہو جائے گی۔ بانس کا مربع دن میں 3 وقت 100 گرام کھا لیا جائے، 40 دن میں دماغ ٹھیک کام کرے گا۔ ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا، جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ سانس کی بیماری کے لیے 1 چھوٹی پیاز کا رس لے کر بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ 1 درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کٹ کر کے کالی مرچیں چھڑک کر دیگر نمک مسالے شامل کر کے نہار منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹے تک کوئی بھی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی کا پیو۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ
دودھ میں ڈال کے پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ دماغی کام کرنے والے کے لیے لاجواب اور آنکھوں کی بینائی کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ اگر دودھ والے برتن میں چمچ کھڑا کر دیا جائے تو دودھ باہر نہیں گرتا۔ بدہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ استعمال کریں۔ اگر منہ پک جائے یا منہ میں چھالے بن جائیں، 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہا کریں، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس گھر میں غسل کے لیے کھانا کھانے والے برتن استعمال کیے جائیں، اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آتی۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر دیں تو روزانہ نماز فجر ننگے پاؤں شبنم آلودہ گھاس پر ٹہلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپاہٹ کچھ ہی عرصے میں دور ہو جائے گی۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں، دودھ میں گوند کتیرا ڈال کے پی جاؤ، آنکھیں صاف نظر آئیں گی۔ جو عورتیں لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں، صبح ناشتے کی بعد صرف 2 انجیر کھانے کی عادت بنا لیں، لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ غیر ضروری بالوں کو ہر ہفتے صفائی کر لی جائے، ان کی نشوونما کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنے نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں، وہ نہار منہ 1 گلاس دودھ میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کے استعمال کیا کریں۔ ہفتے میں 1 دن صدقہ کیا کریں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوگی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آلو زیادہ کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثانہ کمزور ہونے کی صورت میں پانی کا استعمال زیادہ کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ صبح کے وقت سب چیزیں غور سے دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے خون میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بار بار بھوک لگ جاتی ہو تو اپنے ساتھ کشمش رکھ لو، بھوک لگنے پر 3 دانے کھا لیا کرو۔ کامیاب وہی انسان نہیں ہوتا جو سب کچھ پالے، بلکہ کامیاب تو وہی انسان ہوتا ہے جو غم میں بھی مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کے پینے سے مدافعتی نظام کو مضبوطی ملتی ہے۔ جو عورت تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہے، ایسی عورت کو 3 کھجوریں روزانہ کھلاؤ۔ پاپڑ زیادہ کھانے سے صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں، گردوں کے امراض اور پیٹ بڑھنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ رات کو بال باندھ کے سونے سے بالوں پر پریشر پڑتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، بال گرنے لگتے ہیں۔ اگر ہفتے میں آپ صرف 1 بار چاکلیٹ اور بادام استعمال کر لیں گے، نہ صرف دماغی صلاحیتوں میں مثبت اثر پڑتا ہے، بلکہ آپ کی یادداشت 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھے گوشت کی پہچان: اچھا گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ چھوٹے جانور کا گوشت کی رنگت گلابی ہو تو خرید لیں۔ بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل اور ہلکی سرخ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کے صبح شام کھا لیں۔ چند دنوں میں معدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لونگ کا پانی کمرے میں چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری ہو یا پھر بھول جانے کا مسئلہ ہو، ان سب چیزوں کو چھٹکارا پانے کے لیے ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ صبح کو واک کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو افراد پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں، ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن کی کئی فیصد تک اضافہ ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔
قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور ذیابیطس کے لیے مفید ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے، اسے حصے پر لیموں اور نمک لگا کے ملیں، صابن سے دھو لیں۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں، گنے کا جوس پیا کریں۔ امرود کاٹ کے سرہانے رکھے سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر کبھی نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔